مسلمان جب تک مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قادائزم نے مسلمانوں کو محض ایک قوم نہیں بلکہ ایک نظریہ قرار دیا۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اگر مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اسی مقصد کے تحت وجود میں آیا تھا اور یہی اس کی روح ہے۔ ہم اس لیے آزاد ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قادائزم کا نظر پاکستان ایک سیکولر خواب نہیں بلکہ ایک دینی بنیادوں پر استوار خواب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے مسلمان شریعت محمدی کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں، اپنی عبادات، معاشرت، تعلیم، معیشت سب کچھ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ وہ آزادی کو صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی نجات سمجھتے تھے۔ میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمان ایک آزاد، باوقار اور خود مختار قوم کے طور پر دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے۔ یہ الفاظ ان کے دل کا درد ہے۔ قادائزم کے نزدیک مسلمانوں کی عزت کا واحد راستہ اتحاد، تعلیم اور اپنی شناخت کا شعور تھا۔ انہوں نے کبھی غلامی قبول نہیں کی اور اپنی قوم کو بھی یہی سبق دیا کہ عزت مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتی ہے۔ خودداری ہی ترقی کا زینہ ہے۔ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ قادائزم نے نوجوانوں کو تعلیم کا زیور پہننے کی ترغیب دی۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان تعلیم یافتہ نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو تاکہ وہ قوم کا مفید شہری بنے، نہ کہ بوجھ۔ علم کے بغیر قومیں مٹی میں مل جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہوں، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ قادائزم کا انصاف اور وسط ظرف مثالی تھا۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے محافظ تھے۔ ان کا خواب ایک ایسا پاکستان تھا جہاں اقلیتیں بھی محفوظ ہوں، انصاف سب کو ملے اور کوئی شہری اپنے عقیدے، زبان اور نسل کی بنیاد پر محروم نہ ہو۔ قومیں کردار سے بنتی ہیں، دولت اور اسلحہ وقتی چیزیں ہیں۔ یہ قول اس قوم کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے جو صرف مادو ترقی کو کامیابی سمجھتی ہے۔ قادائزم کے نزدیک کردار، دیانت، سچائی اور قربانی وہ اقدار تھیں جن سے ایک زندہ قوم جنم لیتی ہے۔ اگر کردار نہ ہو تو ترقی بھی زوال بن جاتی ہے۔ قوموں کی تعمیر کردار سے شروع ہوتی ہے، عمارتوں سے نہیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج کرپشن ہے جس سے ہمیں سختی سے لڑنا ہے۔ قادائزم نے کرپشن کو ایک ناسور قرار دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بیماری کسی بھی نئی ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمانداری، شفافیت اور احتساب کو لازم بنانا ہوگا۔ وہ خود مثال تھے ایک دیانتدار لیڈر کی، اور یہی توقع وہ قوم سے رکھتے تھے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب کو اپنا دوست، علم کو اپنا ہتھیار اور سچ کو اپنا راستہ بنائیں۔ وہ قادائزم کا نوجوانوں پر اعتماد کامل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی نسل پاکستان کا مستقبل ہے۔ انہوں نے ہمیشہ تعلیم، محنت اور سچائی کو نوجوانوں کی شناخت بنانے پر زور دیا۔ آج بھی اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکتا ہے۔ اتحاد، یقین اور قربانی، یہ تین اصول ہیں جو ہمیں عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ قادائزم کی یہ تین الفاظ در حقیقت پوری قوم کا دستور ہے۔ اتحاد ہمیں ایک کرتا ہے، یقین ہمیں مضبوط بناتا ہے اور قربانی ہمیں عظیم بناتی ہے۔ اگر یہ تین عناصر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو ہم وہ قوم بن سکتے ہیں جو دنیا کی رہنمائی کرے۔ یہی پیغام ہمیں آج بھی اپنانا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر اسلام کے اصولوں کی روشنی میں چلنا ہوگا۔ قادائزم کے نزدیک اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے جہاں عدل، مساوات، رواداری اور انصاف ہو۔ ان کی وفات کے بعد ہم ان کے خواب کو بھلا بیٹھے، مگر وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پیغام کو پھر سے زندہ کریں۔